لفظوں کا کھیل بھی عجیب ہے۔ لہجہ بدل جائے تو یہ لفظ تاثیر بدل دیتے ہیں، سمت بدل جائے تو مطلب بدل دیتے ہیں، کردار بدل جائے تو زندگی بدل دیتے ہیں، دل میں اتر جائیں تو خیال بدل دیتے ہیں۔ بڑا عجیب مزاج رکھتے ہیں یہ لفظ، خود وہیں رہتے ہیں، انسان بدل دیتے ہیں۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں بلکہ حسد سے، بڑی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ جس چیز انسان رویے جگہ سے جتنا چڑھیں گے وہ اتنا سامنے آتی جائے گی۔ ہم جتنا ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے اتنا ہمارا امتحان لیا جاتا رہے گا۔ ایسے کہ ہم تھک جائیں گے، سو بہتر ہے بے نیاز ہو لیا جائے، چھوڑ دیں جو جیسے ہے۔ تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی۔ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریس ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جانماز بچھائیں اور اس سے مدد مانگیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ فیصلہ اب آپ کا ہے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اللہ سے کثرت کے ساتھ توبہ کیا کریں۔ اپنے گھروں میں کھانے پینے کی میز پر، سفر کرتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، اٹھتے بیٹھتے، سانس لیتے ہوئے، تنہائی میں، رونقوں میں، جہاں بھی آپ ہوں، کیونکہ کیا پتہ کب قبولیت کا وقت ہو اور عرش سے آپ کے لیے مغفرت بھیج دی جائے، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور تکالیفیں بھی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ وہ تمہاری اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تم اس سے دعا مانگتے ہو، اس سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہو، وہ اس ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کرتا ہے اور وہ تمہیں اور مضبوط بناتا ہے۔ بس یہی خاصیت ہے اس سے مانگنے کی۔ اس سے جو مانگتے ہو وہ تمہیں ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارا اس پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت پیاری ذات ہے۔ خوش رہنا ہے تو زندگی کو پلان کرنا چھوڑ دیجیے، جیسی چل رہی ہے چلنے دیں۔ اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر بنانے میں سنواری چیز بھی بگڑ جاتی ہے، پھر بگڑی چیز لینے میں دل مانتا ہے نہ دماغ قبول کرتا ہے۔ ایک عجیب بے چینی رہتی ہے جس پر ہم میسر